الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد یتیموں بے نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے یتیموں بے نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے زمین پر چھا گئے وہ سرور دنیا و دین ہو کر ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکین ہو کر طالبان علوم نبوت، معزز و محترم سامعین، ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس تقریب سعید میں چند جواہرات تکلم آپ کے دامن میں بکھیرنا چاہتا ہوں، جن مبارک کلمات سے اس بابرکت محفل کو منور کرنا چاہتا ہوں وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین عنوان سے معنون ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محبت و الفت خلاق عالم کا وہ عظیم احسان ہے جس کی بدولت یہ جہاں رنگ و گل میں مہک رہا ہے۔ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر ذی رخ مخلوق میں یہ بنیادی عنصر واضح نظر آتا ہے کہ کائنات پر بسنے والی ہر ذی رخ مخلوق اپنے قریب رہنے والوں سے محبت کرتی ہے۔ محبت و الفت کے جائز راستے اور طریقے اختیار کرنا صرف دنیاوی اصول و ضوابط میں سے ہی نہیں بلکہ میرے دین و مسلک کی بنیاد ہی الفت و محبت پر مبنی نظر آتی ہے۔ کسی سے محبت و الفت قائم کرنا یقیناً ایک قابل قدر صفت و عادت ہے، لیکن اس سے بڑی صفت یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کی نظر میں محبوب بن جائے۔ جب اس صفت کمال کا میں دنیاوی شخصیات میں تجسس کرتا ہوں تو میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس صفت کمال میں تمام انسانوں پر فائق نظر آتی ہے، جس سے محبت کرنے والے صرف اہل ایمان ہی نہیں، جس سے محبت کرنے والے صرف کفار ہی نہیں، جس سے محبت کرنے والے صرف جاندار ہی نہیں بلکہ ارض و سماوات کا گوشہ گوشہ اس بات کا اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ عزیزان من، عشق و محبت کے بہت سے بادل، عشق و مجازی کے بہت سے بادل گرجتے سنے ہوں گے، مگر میں قربان جاؤں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و چاہت کے جانسار خوگروں پر جو انسانی دنیا سے نکل کر حیوانات و نباتات اور جمادات میں عشق و محبت کے دیپ جلا دیتے ہیں۔ جانوروں سے نکل کر جمادات میں جائیے تو میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر بھی معلوم ہے جو فرط محبت میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر درخت بھی اپنے تنوں پر چل کے آپ کے سامنے سرخم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک موقع پر آقا کائنات محبوب ارض و سماوات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو ہر اونٹ اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ
وسلم لکڑی کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے، مگر جب اس لکڑی کا منبر بنا دیا گیا تو اس لکڑی سے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہو جاتی ہے۔ وہ لکڑی فرتے محبت و غم کے اندوناک لمحات میں چیخ چیخ کر جدائی کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ پھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عاشق کو اپنے سینے اتھر سے لگاتے ہیں تو قرار و اطمینان کا سانس لے کر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ مٹا دیتا ہے پل بھر میں غم دنیا و دین ساکی، مٹا دیتا ہے پل بھر میں غم دنیا و دین ساکی، یہاں جس کو نہیں تسکین کہیں تسکین نہیں ساکی۔ گرامی قدر سامعین، عشق و محبت کے بہت سے بادل گرجتے سنے ہوں گے، مگر میں جس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی روادحق سنا رہا ہوں وہ تو ایسے محبوب ہیں جن کے بارے میں خلاق فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ تو ایسے محبوب ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وہ تو ایسے محبوب ہیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کے قدموں پر نثار ہونا اپنے لیے فخر و سعادت سمجھتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس چیز نے اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کر لیا وہ آتش محبت و الفت میں بلا خوف و قدر کود پڑتی ہے۔ اس محبوب کی پوری ذات عالی کا مقام و مرتبہ اور عشق و محبت کا خمار تو دور کی بات ہے، اس کے بدن اطہر کا ایک بال اگر مل جائے تو عشق و محبت کے مریضان دل کے لیے وہ تریاق قلوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود اطہر کا ایک موئے مبارک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جان جانا، کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جان جانا، جس ادا کو دیکھتا ہوں وہ حسن کی تصویر ہے۔ وآخر دعوانا